افسروں نے حکم نہ مانا اور اس کے نتیجے میں ان کو ایک جیسے کہ وہ فلموں میں ہوتا ہے نا اسٹیج پر بلا کر جو ہے انہیں ان کی وہ پذیرائی ہوئی کہ اس نے ایک ایسی مثال قائم کی. وہ بہت اچھا عمل تھا. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط کیا یا جو حالات تھے اس کے ساتھ انہوں نے کیا, لیکن جو رول اور ریگولیشن ہے اس کے مطابق انہوں نے غلط کیا تھا. ہونا کیا چاہیے تھا جب یہ سب چیزیں آن لائن ہو گئی تھیں, سب چیزیں بہتر ہو گئی تھیں, تو محترم ہمارے جو مشاہد بھائی ہیں ان کی پارٹی کے لیڈر حضرات تھے یا جو بھی لوگ تھے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, بلاتے انہیں, کہتے کہ سب بہت اچھا ہے گا, آپ نے یہ کام کیا, ملک کے لیے قوم کے لیے کیا, سب کچھ کیا, آپ جو ہے فوری طور پر اس پوسٹ سے ریزائن کر دیں. حالت کیا تھی کہ اس میں کہ جناب بیوروکریسی کے لوگ, ڈی سی او, ڈی آئی جی اور دنیا بھر کے لوگ جو تھے اپنی اپنی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بیلٹ اتار کے انہوں نے بیلٹ اتار کے پیش کر دی. یعنی کہ ایک چیز آپ نے ایک اچھی چیز کی, آپ کو کوئی غلط کام کہہ رہا ہے, ایکسیسو فورس کا کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے لوگ کچھ پروسیشن کر رہے ہیں, آپ ان پہ کوئی تشدد کریں, جس میں تنقید کر لوں, لیکن اس نے اس چیز کو عہدے نہیں کیا, لیکن اس نے اس چیز کو دوسرے انداز سے عہدے کیا. اس نے وہاں پر اپنا آئین پاکستان, اپنے ملک, اپنے سرزمین سے وفاداری نہیں دکھائی, بلکہ اس نے اپنی وفاداری کہیں اور اٹیچ کرنے کی کوشش کی. اور وہ لوگ جو کہ بڑے تھے, سمجھدار تھے, جو کہ سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں, جو ملک کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں, غلطی سے معذرت کے ساتھ وہ بھی اسی ریلے میں بہ گئے. اچھا آپ سمجھ گئے میری بات کیا ہے؟ جی, ایتھکس, انسانی پہلو. ایک تو ہو گیا آرڈر, ایک ہو گیا اس کا ڈس آرڈر, لیکن اس کے بعد اس کا ایک انسانی پہلو, ایک روشن مثال. ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ نہیں کریں, اور وہ فلاں یہ کر رہا ہے, وہ عامر ہے, وہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو وہی سب کچھ کر رہے ہیں نا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ عامروں کو دہائی دیں, آپ کسی غلط پولیٹیکل سسٹم کو دہائی دیں, آپ بیوروکریسی کو دہائی دیں, تو بیوروکریسی کو یہاں تک لانے والا کون ہے؟ ہم ہیں. عامروں کو دعوت دینے والا کون ہے؟ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ خط لکھتے ہیں فوج کو, جا کے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں. آج پنڈورا باکس کھل گیا ہے. ہر دوسرے دن آپ ٹی وی چینل پہ دیکھیے ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے جس نے آئین و پاکستان کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے. وہ ایک بہت اہم ادارے سے وابستہ ہے جس کا کام ہے ملک کی سلامتی کو قائم و دائم رکھنا ہے, چاہے اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے. مگر وہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے, جیسے آپ اس سیٹ پہ بیٹھ کے بانگے درا کر رہے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ جی میں فلاں پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے کارکن ہوں اور وہ تو میرے قائد ہیں یا وہ میری لیڈر ہیں, یار ختم ہو گئی, پھر اسٹیٹ ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے مخالفین کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اس ملک میں ہو رہا ہے. اچھا, جو آپ نے پولیس والی جیسی بات کی, اس نے پیٹی یا نذرانہ پیش کیا, میں اس سے کچھ میرا دل لگتا ہے, اور میرا دل یوں لگتا ہے, ایک نہیں کئی واقعات, میرا اس سے دل لگتا ہے, میرا دل یوں لگتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک ادارے میں کام کرتا ہے جس کو اس کو حکم آ رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے, اور وہ اس سے اختلاف کرتا ہے, تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی آپ اختلاف کرتے چھوڑ دو اس کو. یہ بڑے جگرے کی بات ہے, لیکن اس کا جو فلپ سائڈ ہے سکے کے دوسرے, میں کہتا ہوں سیاستدان بھی تو کوئی ہو جو یہ کہے کہ یار میں اپنی پارٹی کے کام سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اور یہ میں تقریباً 250-300 لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ جی آپ لوگ سب کہتے ہیں کہ ہاں کمی ہے, چھوڑیں اس سسٹم کو کہ بھائی میرے بس میں نہیں, آئی گیو اپ. کوئی بھی کہتے ہیں ہر کوئی فوراً نہیں, دیکھیں آپ سمجھتے ہیں سسٹم میں رہ کے کام کرنا ضروری ہے. فیصل بھائی آپ دوسری طرف چلے گئے, میں نے جس طرف اشارہ کیا تھا آپ اس کو, میں نے خالی سکہ پلٹا ہے. نہیں, آپ نے سکہ نہیں پلٹا, آپ نے کافی سکے پلٹ دیے. اب یہ نہیں پتا چل رہا کون سا سکہ میں نے پلٹا تھا. نہیں, میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ادارے ہیں, جی سیاست ہے, لوگ اپنے اپنے منشور پیش کرتے ہیں, انتخابی نعرے دیتے ہیں, ان کی بنیاد پر عوام ان کو ووٹ دیتی ہے, وہ برسر اقتدار آتے ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو, ان کو اپنا ٹرم پورا کرنے کا موقع ملنا چاہیے. ٹھیک, ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ تمام لوگ جو انتخابی منشور پر کام کرتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں, وہ سسٹم کو درست کرنے کے لیے اگر وہ سسٹم کے اندر خود موجود ہیں تو جائز سمجھتے ہیں, لیکن اگر وہ سسٹم کے باہر ہیں اسے ناجائز سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنا بڑا تضاد ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم جس کا رونا رو رہے ہیں نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آ کے, آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, بھائی یہ یہی ہو رہا ہے. جب لوگ اپنی بیلٹیں اتار کے دیں گے کہ جناب یہ, تو پھر تو یہی ہوگا. ٹھیک ہے, سنیے سیاسی جماعتیں ہمارے جو وجود میں آئیں, ملک ہر دنیا میں ہوتی ہیں, لیکن پاکستان شاید بدقسمتی سے دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں ہمارے یہاں کی جو خفیہ ادارے ہیں ان پہ اتنا زیادہ کام کرتے ہیں کہ اگر کوئی کچھ کرنا بھی چاہ رہا ہوگا نا کوئی صحیح, تو وہ صحیح نہیں رہ سکتا. جس طرح کے روزانہ انکشافات ہو رہے ہیں, جس طرح پتہ چل رہا ہے کہ جناب کبھی نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا, کبھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اداروں پہ نہ جائے, کیونکہ یہ تو سبھی سے, میں خفیہ اداروں کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں خفیہ اداروں کا ایک آئین ہوتا ہے, میں ان انسانوں کی بات کر رہا ہوں جو ان کو چلا رہے ہوتے ہیں, جو حلف لے کر آتے ہیں کہ جناب ہم
اس ملک کی سلامتی اور خودداری کے لیے کام کریں گے، لیکن وہ تو چند شخصوں کی، چند افراد کی سلامتی اور خودداری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. 2 شعر سنانا چاہتا ہوں. اصل میں تو بڑی ایکڈیمک سے بات کر رہا تھا، لیکن باتیں کر دی. نہیں، میں بھی اصول کی بات کر رہا ہوں کہ چلیں ایتھکس ہی ہونے چاہیے. ایک ہے کہ وہ ادعائے پیرویے ابن مریم اور تو، ادعائے پیروی ابن مریم اور تو، دیکھ اپنی کونیاں جن سے ٹپکتا ہے لہو، پر ظالموں کے واسطے زیبا نہیں ہے شور و شین، کل جو کہتے تھے یزید و شمر کہتے ہیں حسین. اب بات میری سنیے آگے جی. کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں سے بات چلی تھی کہ کل 20 لوگ وہاں، جو کہ ایک انڈیکیٹر ہے ہمارے حالات کا. یہ لے گئے وہاں پہ، وہ پولیس والوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اب اس کی یہ ساری آپ نے جو بھی کیا، آپ کا حق ساتھ میرا حق ہے. اب ہمارا اس میں نہیں جانا چاہتا. سب کو پتا کچھ باتیں ایسی کہنے والی ہوتی نہیں، کیا ضرورت. بات یہ ہے کہ لیٹسٹ بات ہے کہ یہاں پہ 20 افراد جو ہیں کراچی میں، وہ جان سے ہاتھ دھو گئے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. کل بڑی شاندار افطاری ہو رہی تھی وہاں تو کوئی ہے. میری گزارش سن لیں آپ. روٹین کے کاموں کو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ پروگرام فرمایا کہ پروگرام اس لیے میری بات تو سن لیں نا. دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، اس سے کچھ اب چلے نا، میں تو کچھ دے نہیں سکتا، مگر آپ کو کر دیں گے نا دینے والا کام عوام کو. وہاں تو جشن ہو رہا تھا، ہاں تو کراچی کے ٹھیکیدار بھی موجود تھے اور پورے ملک کے بھی موجود تھے ٹھیکیدار، سندھ کے بھی تھے، سب تھے. کسی نے وہاں کوئی ذکر ہی نہیں کیا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ روایت بن گئی ہے کہ جب کراچی میں قتل عام ہوگا، چاہے وہ 12 مئی کو ہو، وہاں پہ جشن منایا جائے گا. اسلام آباد میں پرویز مشرف طاقت کے مظاہرے کرے گا، اور کل یہاں پہ جو کچھ ہوا ضرور کوئی وہاں پہ پھر جشن کا سما تھا. تو انسان کی جب قیمت وہ ہے نا کہ زندگی کے نرخ اتنے بڑھ گئے، موت کا سودا ہمیں سستا لگا. ٹھیک ہے، یہ حالات جب ہو جائیں اور اس کے بعد بھاشن بھی ہوں بڑے بڑے، تو اللہ مان الحفیظ. میں صرف میری گزارش یہ ہے کہ ہم بڑی آسانی سے بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. ہمیں جب تک میں اپنا عقیدہ پہلے نہیں دیکھوں گا، اس ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں آپ کا عقیدہ دیکھنے کا بڑا شوقین ہوں. حالانکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے بہت بڑے بڑے ہیں، 3 منہ والے ہیں. ٹھیک ہے، سوں کر رہے ہیں، ان کے ڈنگ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن مجھے نہیں نظر آئیں گے وہ. میں دیکھ ہی نہیں رہا نا اسے. میں نے تو آپ کو دیکھنا ہے. یہ مسئلہ ہے اس ملک کا. ایک میرا چھوٹا سا ایک مسئلہ، سارے لوگ میرا چھوٹا سا مسئلہ مشاہد بھائی سے سوال کیا، اس 20 لوگوں کے مرنے کا، پرویز مشرف اور 12 مئی. چھوٹا سا مشاہد بھائی سے کہ اگر پرویز مشرف کو اس پورے سینیریو سے نکال دیا جائے، ان کے پاس کیا رہے گا؟ کوئی پروگرام ہے، کوئی چیز ہے، لوگوں کو دینے کے لیے کوئی چیز ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ چھوٹے سے وقفے کا ہے، وہ یہ لیتے ان کو یہیں سے بالکل 2 منٹ میں آتے ہیں ہمارے ساتھ.